حضور والا جس طرح آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا انٹرو میں کہ یہ یوم الفرقان ہے، یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، جنگیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں، آج تک ہوتی رہیں، پہلے بھی ہیں، بعد میں بھی ہوں گی، لیکن آج کا دن بہت مبارک ہے جس نے حق اور باطل میں فرق قائم کر دیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مکہ ظاہری طور پہ 6 سال بعد میں فتح ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اسی دن فتح ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکے والے مفتوح ہو کے آئے تھے رسول اکرم کے قدموں میں، تو یہ آج کا وہ مبارک دن ہے۔ اگر ہم اس کے پس منظر کی بات کرتے ہیں تو وہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سمجھنے کے لائق ہیں، کیونکہ آج بعض اوقات اسلام کا چہرہ بڑے بھیانک انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام شاید تلوار کے زور پہ پھیلا ہے یا جنگوں پہ بہت سارے ظلم ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پہ اسلام نے جنگ کرنے کی اجازت صرف 3 صورتوں میں دی ہے۔ پہلا تو آپ کا سیلف ڈیفنس ہے، حق کے دفاع میں آپ جنگ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ مظلوم ہیں تو اس صورت میں آپ نکل سکتے ہیں، اور تیسرا دین اسلام کے تحفظ کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا۔ اگر ہم ان تینوں صورتوں کو جمع کر دیں تو وہ بھی بہرحال دین اسلام کا تحفظ ہی بنتا ہے، کیونکہ بندہ مومن کے لیے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا آج کا دن وہ ہے کہ جب اپنے ہی خون کے رشتوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اور سارے صحابہ اکرام قرآن پاک کی آیت مبارکہ پہ عمل کرتے نظر آتے ہیں کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ ارشاد فرمایا اپنے باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، ازواج سے بڑھ کے، بھائیوں سے بڑھ کے، رشتہ داروں سے بڑھ کے، تجارت سے بڑھ کے، جن گھروں میں رہتے ان سے بڑھ کے، جب تک محبت نہیں کرو گے اللہ اور اس کے رسول سے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو بدر کے میدان میں صحابہ نے یہی تو ثابت کیا ہے کہ ہم رسول اکرم کی ذات سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وہ مظالم یاد کرنے چاہیے جو مکے والوں نے ان صحابہ اکرام پہ ڈھائے ہیں۔ شاید ہم بھول گئے ہوں، حضرت سیدنا بلال تو نہیں بھولے ہوں گے، حضرت عمار تو نہیں بھولے ہوں گے، جناب صہیب رومی نے جس کیفیت میں ہجرت کی ہے وہ تو نہیں بھولے ہوں گے، حضرت سیدنا صدیق اکبر تو نہیں بھولے ہوں گے، مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا ابو طالب، جناب خدیجہ الکبریٰ، ان ہستیوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، اور اس وقت تک ابھی حکم نہیں تھا، آپ نے اسی کیفیت میں رہنا ہے کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا، ورنہ اللہ کا پیارا پیغمبر اس پیارے وجود کے ساتھ طائف جاتا ہے اور پتھر کھا کے واپس آتا ہے، اور پھر بھی رسول اکرم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا انہیں رحمت ہی عطا فرما دے، انہیں ہدایت ہی عطا فرما دے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو بدر کے دن کو 2 ہجری 17 رمضان کو سمجھنے کے لیے اسلام کے پہلے 15 سال کا تواتر کے ساتھ مطالعہ کرنا ہوگا، شیب ابی طالب میں پتے کھانے والوں کو دیکھنا ہوگا، اس کیفیت میں جن ہستیوں نے بعد میں قربانیاں دی ہیں، جان آفری کے سپرد کی ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ تو اسلام اپنے دفاع کے حق کے لیے اٹھا ہے۔ ایک خاص وقت آیا، میرے رب نے اس وقت پہ اپنے رسول کو اجازت دی، اور قرآن میں ارشاد فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جنگ کرنے کی اجازت صرف اس کیفیت میں دی جاتی ہے کہ جب آپ پہ ظلم کیا جاتا ہے اور ظلم اپنی حد سے بڑھتا ہے۔ اب دنیا کا کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کہیں تو اجازت ہوگی نا مظلوم کو بھی اپنا حق کا دفاع کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ تو ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں کہ تاریخ شرما جاتی ہے اور انہیں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، جو صحابہ کرام نے برداشت کیا ہے دار ارقم سے لے کر ہجرت کی رات تک، اور پھر ہجرت کے دوران۔ یہ جو آج کل ایک ہے کہ جنگی جرائم، جنگی جرائم، جنگی جرائم، ان کو نہیں معلوم وہ ساری تاریخ، وہ کیا جرائم تھے، حد ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو معلوم ہے اور وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں نا، تعصب ہے، اور یہی مستشرقین کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ دوسرا سبب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مکے سے ہجرت کر کے آقا تشریف لے آئے، مکے والوں نے پھر بھی جان نہیں چھوڑی، وہ پھر بھی کوشش یہ کر رہے تھے کہ رسول اکرم علیہ تحیۃ الثناء اور آپ کے صحابہ کرام کا وہیں سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ تو وہ مکہ بیٹھ کے مدینہ میں جو ریاست قائم ہو رہی تھی، جو حقیقی ریاست مدینہ تھی، اسے ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اب وہ دین اسلام کی ریاست ہے، پہلی ریاست ہے، رسول اکرم قائم کر رہے ہیں تو اسے سلامت بھی رکھنا تھا۔ ایک اور بات ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا تھا شام سے مشرکین کا، تو مسلمانوں نے چاہا کہ اس کا رستہ روکا جائے، تو بھئی کیوں نہ رستہ روکا جاتا، وہ سب کچھ تجارت کما کے لا رہے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تو رسول اکرم نے ایک مرتبہ ہی تو چاہا وہاں روکا جائے، اور پھر روکا بھی نہیں ہے، صرف چاہا ہے، کیا نہیں ہے، ہوا نہیں ہے۔ اس کے سبب میں پھر بدر بپا ہوئی ہے، اور پھر مسلمانوں کو میرے رب نے فتح عطا فرمائی ہے۔ اور میرے آقا کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ نے خود فیصلہ نہیں کر دیا،
آپ نے مشاورت کی ہے، انصار سے مشاورت کی ہے، مہاجرین سے مشاورت کی ہے، حضرت ابوبکر سے، جناب عمر سے مشاورت کی ہے۔ حضرت علی سے تو خیر مشاورت کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو تیار تھے کیونکہ وہ تو شیر خدا ہیں، آپ نے تو جانا ہی تھا۔ حضرت مقداد نے کھڑے ہو کے انصار کی جب آپ نے وکالت کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نہیں کہیں گے جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ کو کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے۔ پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں، آمنا بکا، قبلہ ایمان تو ہم بھی لائے ہیں، لیکن یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم صرف زبان سے ہی کلمہ پڑھتے ہیں، کہ ہم ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آقا جو آپ حکم فرمائے، بدر بعد کی بات ہے، اب سمندر میں کودنے کا انصار میں سے کوئی فرد باقی نہیں رہے گا۔ پھر آپ نے میدان میں اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں پانی کے چشمے تھے، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی حکمت عملی میں یہ چیز شامل تھی، اور پھر بدر کے درمیان جتنے واقعات ہوئے وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔